آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے سورۃ آل عمران مکمل ہوئی ہے، چوتھا پارہ بھی مکمل ہوا ہے، اور اس کے بعد پانچواں پارہ اور سورۃ النساء کا کچھ حصہ الحمدللہ تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس طرح کہ کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سورۃ آل عمران کے کچھ حصے میں غزوہ احد کے بارے میں تبصرہ ہے، اور آج کی منزل کا آغاز بھی اسی آیت مبارکہ سے ہوا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غزوہ احد میں یہ تیسرے ہجرت کے تیسرے سال میں ہوا ہے۔ غزوہ بدر میں تو اچانک جانا پڑا تھا، اور جو حضرات رہ گئے تھے بالخصوص نوجوان، وہ اس مسئلے میں بڑے ہی بے تاب تھے کہ ہمیں تو اللہ کی راہ میں قتال کا موقع ہی میسر نہیں آیا، آئندہ اگر اللہ رب العزت نے کوئی موقع بخشا تو ہم انشاءاللہ اپنی جان کی بازی لڑا دیں گے۔ تو اگلا ہی سال یعنی 2 میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور اگلے ہی سال اصل میں کفار مکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ مدینہ طیبہ پر انہوں نے چڑھائی کی، اور ایک لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کی نیت سے وہاں سے روانہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس لشکر کا مقابلہ کیوں کر کیا جائے، کیا میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کیا جائے، یا مدینہ طیبہ ہی میں گلی کوچوں میں انہیں جنگ میں لڑائی میں الجھا کے انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ جو نوجوان تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے اس بات کا مشورہ دیا اور اصرار کیا کہ ہم بزدل تھوڑے ہیں کہ گھروں کے ارد گرد اور اس کے قریب رہ کے دشمن کے ساتھ لڑیں، ہم دشمن کے ساتھ میدان میں لڑیں گے، ہر کے بعد آباد مقابلہ وہاں ہوگا ان کے ساتھ۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہ نیت تھی اور مشورہ تھا کہ ہمیں اتنے 3000 کے لشکر کے ساتھ تعداد میں ہم بہت تھوڑے ہیں، میدان میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں یہاں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن نوجوانوں کے اصرار پر نبی علیہ السلام نے یہی فیصلہ بالآخر فرمایا کہ باہر نکل کے میدان میں مقابلہ کیا جائے کفار کا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے نکلے، اور قصہ مختصر کہ احد کے میدان میں نبی علیہ السلام جا کے خیمہ زن ہوئے۔ احد کا پہاڑ نبی علیہ السلام کی پشت پر تھا، مدینہ طیبہ سامنے ہے، اور کفار بھی مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کچھ ساتھیوں کو
ایک چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا ہونے کا حکم فرمایا اور بڑی ہی تاکید کی کہ تم نے یہاں ہر صورت کھڑے رہنا ہے، جب تک ہمارا پیغام نہ آئے تم نے اس پہاڑی کا درہ یا اس پہاڑی کی جگہ چھوڑنی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتداءً نبی علیہ السلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔ مشرکین میدان چھوڑ کے بھاگے اور وہ جو پہاڑ پر جبل رماد پر ساتھی کھڑے تھے وہ بھی اس فکر میں کہ شام ہونے کو آئی ہے، اب مال غنیمت صحابہ کرام جو میدان میں ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہ مال جمع کر کے جلد از جلد شام سے پہلے پہلے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مدینہ طیبہ پہنچ جانا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بالکل پہاڑ کے پیچھے سے آئے، اوت پہاڑ سے پیچھے سے، وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اپنا دستہ لے کے پیچھے سے آئے اور پچھلی جانب سے آ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر وہ حملہ آور ہو۔ اب ان کا یہ حملہ بالکل اچانک تھا، آنن فانن تھا، یہ تو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے اور وہ آ کے ان پر لڑائی مسلط کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں بڑی ہی خوفناک صورت پیدا ہوئی اور اس موقع پر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو بھی زخم آئے، آپ کا یہ دانت مبارک بھی کچھ ٹوٹ گیا اور جو سر پر خود پہنا ہوا تھا اس کی یہ کڑیاں اتنی مضبوطی سے اتنی گہرائی سے آپ کے سر مبارک میں پیوست ہو گئیں کہ ایک صحابی نے جب ان کو نکالنا چاہا دانتوں کے ساتھ، اللہ اکبر، تو اندازہ کیجئے اس صحابی کے دانت ٹوٹ گئے، باہر نکل آئے، خود پہنا ہوا جو اس کی کڑیاں تھیں وہ باہر نہ نکلی، اتنی کیفیت تھی خوفناک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھگدڑ مچ گئی اور اس بھگدڑ میں یہ بھی افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب اس افواہ کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں، بعض کے دل میں تو بڑی ہی سراسیمگی اور بزدلی بھی پیدا ہوئی، اور بعض حضرات نے کہا کہ اگر آپ شہید ہو گئے ہیں، نہیں رہے، تو پھر اب ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے۔ انہوں نے لڑائی کا میدان اور گرم کر دیا۔ یہ تھی ساری صورتحال، اور اس پر 2-3 رکوع میں تفصیلاً اللہ سبحانہ و تعالی نے تبصرہ فرمایا ہے۔ منافقین نے غزوے کے بعد بھانت بھانت کی بولیاں بولی۔ عبداللہ بن ابی، اس کا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے ہی لڑائی لڑنی چاہیے۔ جب صحابہ کرام زخمی ہوئے اور شہید بھی ہوئے، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں کو باتیں کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہماری بات نہیں مانی تھی، اب اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات نقل کی ہے، لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا۔ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو اتنے بندے مارے نہ جاتے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے جواب میں فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین قد کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، غلط کہتے ہو، جن کے مقدر میں جہاں مرنا ہے اگر وہ چار پائیوں پر اپنے گھروں میں بھی لیٹے ہوتے تو وہاں سے اٹھ کے مرنے کی جگہ پر پہنچ جاتے۔ جن کا مرنا مقدر تھا وہ گھروں میں بھی ہوتے تب بھی وہاں پہنچ جاتے جہاں مرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اس کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس، کسی اور کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے بولیاں بولیں جس طرح ہم کہتے ہیں بولیاں مارنا، تو ہم گئے تھے مشرکین کو پسپا کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، اور اس امیدوں پر کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کامیابی کا جو ہے نا وعدہ کر رکھا ہے۔ کہاں گیا تمہارا وہ وعدہ؟ تم کہاں گئی وہ تمہاری باتیں؟ تم تو مار کھا کے آئے ہو وہاں سے، اللہ کی نصرت کہاں گئی؟ یہ بھی اعتراض منافقین نے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم ان کا پیچھا کر رہے تھے اللہ ذوالجلال کے فضل و کرم سے اور اللہ کے حکم سے، وہ تو بھاگ گئے تھے، لیکن ہوا یہ تھا حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، فرمایا کہ وہ تو بھاگے تھے، لیکن جو وہ لوگ جن کو پہاڑی پر کھڑا کیا گیا تھا، جو بلندی پر کھڑا ہو کے محاذ کا جائزہ بھی لکھ رہے تھے اور محاذ کے بارے میں ساری پوزیشن ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، وہ جب انہوں نے نیچے آنے کی کوشش کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی بات نہ مانی، فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جس چیز کو تم پسند کرتے تھے فتح اور کامیابی کو، اس کو تم نے اپنی آنکھوں کو دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد تم نے نبی کی نافرمانی کی، جس کا حکم دیا گیا تھا اس حکم کی خلاف ورزی کی تم نے، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم سے یہ معاملہ، یہ فتح جو ہے بدل دی تاکہ تمہاری آزمائش، یہ آزمائش تھی تمہاری کہ تم نے میرے نبی کے حکم کی مخالفت کیوں کی۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ آپ کی موجودگی میں آپ کے حکم کی مخالفت کے نتیجے میں حاصل شدہ فتح یوں سمجھیے کہ شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی نافرمانی کا انجام اور نتیجہ کیا ہے، اور وہ بھی جب کہ خود نبی علیہ السلام وہاں موجود ہے، آپ وہاں موجود ہیں اور آپ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور صحابہ کرام کی ایک معقول تعداد وہ بھی شہید ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو بھی کاری ضرب برداشت کرنے پڑے۔ یہ ہے نتیجہ مخالفت کا۔ ہم نبی علیہ السلام کی مخالفت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جا بجا اس بات کی تاکید کی ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میری اور میرے نبی کی اطاعت کرو، میری اور میرے نبی کی نافرمانی نہ کرو۔ نافرمانی کا انجام دنیا میں بھی برا ہے
اور نافرمانی کا انجام آخرت میں تو ہے ہی برا۔ اللہ اکبر۔ تو یوں اس پورے ماحول پر یا گویا کہ اس پورے غزوے پر اس صورت کے اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی اللہ ذوالجلال والاکرام نے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ کے، وہ خود اپنے ہاتھ میں فیصلے رکھنے کے مجاز اور اتھارٹی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، اور ان کے ساتھ وہی معاملات ہو سکتے ہیں جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوئے۔ کیا پہلے انبیاء موت سے دوچار نہیں ہوئے؟ کیا پہلے انبیاء شہید نہیں ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ اسی طرح رسول ہے، وقد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، ان سے بھی اسی قسم کے واقعات ہیں، ان سے بھی رونما ہوئے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر میرے نبی فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ دین کو چھوڑ دو گے اس لیے کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تم اسلام سے منقلب یعنی بدل جاؤ گے؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یاد رکھو اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے بددلی اختیار کرتے ہوئے تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا، نقصان وہ اپنا ہی اٹھائے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو شکر گزار ہوں گے، اطاعت گزار رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قدر کریں گے، قدردان ہوں گے۔ آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے، پہلے جہاد کیا ہے، ان کے ساتھ بھی جو ساتھی تھے وہ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی تو موت سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو یہ انوکھا معاملہ تو نہیں ہے۔ پہلے انبیاء کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی دشمنوں کے ساتھ جو انبیاء کا مقابلہ ہوتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں نبی علیہ السلام کے ساتھی اس موقع پر بھی شہید ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ کے ساتھی نبی علیہ السلام کے رفقا وہ شہید ہوئے ہیں تو اس میں پریشانی کی کون سی بات؟ یہ تو اللہ ذوالجلال کے ایک فیصلہ ہے جو ہو کے رہے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اللہ اکبر کبیرہ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اس ثابت قدم رہنے میں، میدان کو نہ چھوڑنے میں، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے میں ہی انسان کی اور مسلمان کی اور مومن کی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے ایام مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کا انتقال ہوا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوسان خطا ہو گئے۔ بعض وہ تھے جو سراسیمگی کی کیفیت میں مارے پھرتے تھے مدینہ طیبہ کی گلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو کہتے تھے کہ آپ فوت ہی نہیں ہوئے، خبردار جو کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ وہ اتنے غصے میں، وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اس لیے
کہ ابھی تو وہ تمام معاملات جن کے وعدے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے کہ فارس فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا اور روم فتح ہوگا، ابھی تو یہ فتح ہونے کے جو وعدے تھے وہ ابھی باقی ہیں۔ نبی علیہ السلام کیسے فوت ہو گئے؟ نبی علیہ السلام پر ایک قسم کی گھبراہٹ کی کیفیت ہے، یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ انسان بسا اوقات ایسی کیفیت میں دو چار ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، حقیقتاً وہ فوت نہیں ہوتا۔ یہی تبصرہ یا یہی کہنا چاہیے کہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود نہیں تھے، وہ سنہا مقام پر جو ان کا دوسرا گھر تھا وہاں آپ سے اجازت لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ سنہا مقام یہ مسجد قباء ہے نا، اس کی مشرقی جانب ہے، اور اب بھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی نشاندہی وہاں اب بھی موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ گھر حضرت ابوبکر صدیق کا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ابھی تک قائم ہے نشان کے طور پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع دی گئی، وہ آئے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے اور سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھے نبی علیہ السلام کے جسد اطہر پر گئے، رخ انور سے چادر اٹھائی، آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور بوسہ دے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ذوالجلال آپ کو دو موتیں نہیں دے گا، اللہ ذوالجلال آپ کو دو موتیں نہیں دے گا۔ یہ کہہ کے آپ حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ صحابہ کرام ہیں، آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوحرام مچا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ خبردار کسی نے کوئی ایسی بات اونچی نیچی کہی تو جب کسی نے کوئی بات نہ سنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر مبارک پر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام جس پر خطبہ دیتے تھے، اور آپ نے خطبہ آپ کی حیات میں آخری دنوں میں نمازیں بھی پڑھائیں اور جمعہ بھی پڑھایا۔ اس منبر پر نبی علیہ السلام کے اس منبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس خطبے میں یہی آیت تلاوت کی۔ یہ جو آیت ہے یہ بات تو تھی کب کی؟ غزوہ احد کی، لیکن یہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ جب یہ آیت تلاوت کی اور ساتھ یہ بھی کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت گزار تھا، محمد تو فوت ہو چکے، محمد تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور جو اللہ کا عبادت گزار تھا، اللہ حی قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، حی قیوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں نے ایسے محسوس کیا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی، ابھی آیت نازل ہوئی ہے، اور میری کیفیت یہ تھی، فرماتے ہیں کہ میرے یہ ٹانگیں اور میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ برداشت نہیں کر رہے تھے، یعنی اتنی گھبراہٹ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ اس سے اندازہ کیجیے باقی، حالانکہ وہ کتنے بہادر تھے، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ خطبہ سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ کے کہتے ہیں ایک قدم مجھ میں آگے بڑھنے کی سخت نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مجھے یقین ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے سے کہ نبی علیہ السلام واقعی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اس میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ آپ
جس طرح دوسرے انبیاء اس دنیا سے میں آئے اور وہ چلے گئے، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی تو انبیاء آئے ہیں وہ چلے گئے، یہ بھی اپنے وقت پر جائیں گے، ہمیشہ کے لیے تو یہ بھی رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ ہمیشہ بقا جس کو ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو رہنا مقدر ہوتا کسی کا یا کوئی استحقاق ہوتا تو وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صرف نبی علیہ السلام ہیں کہ وہ دنیا میں زندہ رہتے۔ لو کان البقاء لواحد لما ماتا سید الرسل محمد۔ شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، اگر اس دنیا میں کسی کا باقی رہنا ہوتا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ آپ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تبصرہ بھی کیا، اور پھر وہ صحابہ کرام جو تیز ترار تھے اس مسئلے کے بارے میں کہ باہر نکل کے جہاد کرنا چاہیے، باہر نکل کے قتال کرنا چاہیے، اب ظاہر بات کہ ان کے دلوں میں ایک خوف، ایک ڈر، ایک احساس پیدا ہوا کہ ہمارے اصرار پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور اتنا نقصان ہو گیا، آپ بھی زخمی ہوئے، 70 صحابہ کرام جو ہے نا وہ بھی شہید ہوئے، تو ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کہیں نبی علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے بدستور اسی طرح مشورہ کرتے رہیں جس طرح پہلے کرتے رہے، یعنی ان صحابہ کی دلداری کے لیے اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا کہ ان سے جو ہے وہ کیا کریں، مشورہ بدستور کرتے رہیں۔ جہاں یہ بات فرمائی، ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی بات فرمائی اس بات کے کہنے سے پہلے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے تمہارا دل بڑا نرم ہے، تم نرم خو ہو، نرم دل ہو۔ اگر تم سخت ہوتے، فظًا غلیظ القلب، تمہارے دل میں سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد جو آپ جھمگٹا لگا ہوا ہے یہ کوئی بھی آپ کے پاس نہ ٹھہر، جو آپ کے ارد گرد جھمگٹا لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا، آپ کے چاہنے والوں کا، آپ کے محبین کا، وہ آپ کے پاس نہ ٹھہرتے۔ یہ آپ کی نرمی ہے۔ اور یہ بات کہہ کے ساتھ فرمایا اللہ ذوالجلال نے، فاعف عنہم، انہوں نے جو مشورہ دیا تھا اس سے آپ دل تنگ نہ کریں، ان کو نظر انداز کر دیں، ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کو بدستور معاملات میں مشورہ ان سے کرتے رہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی دلداری کے لیے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بات ارشاد فرمائی۔ اس طرح غزوہ احد کے سارے واقعے پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تبصرہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہ رہ گیا تمہارے یہ شہید، تم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، خبردار ان کو شہید نہ کہو، وہ میرے ہاں زندہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم کہتے ہو کہ وہ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں وہ کھاتے پیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں، کہ پرندوں کی شکل میں ان کی ارواح اللہ اکبر جنت میں رہے ہیں، اور عرش کے نیچے جو پنجرے بنے ہوئے ہیں وہاں لٹکے ہوئے ہیں، وہ وہاں جا کے آرام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تو یہ بات کہی، اور سورۃ بقرہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ جو اس طرح اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں احساس نہیں، معلوم نہیں کہ وہ زندگی ہے کیسی۔ وہ زندگی برزخ کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ زندگی کیا ہے؟ برزخ کی ہے، یعنی اس دنیا اور آخرت کی زندگی میں ایک پردہ ہے، اور اس پردے کی اوڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو ہے، یا اللہ ذوالجلال اپنے نبی علیہ السلام کو اس سے آگاہ فرما دے، باقی کوئی آدمی جو ہے نا اس سے خبردار نہیں ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی پرندوں کی شکل میں اس کی وضاحت فرما دی۔ یہ برزخ ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، جس کی حقیقت کو آج ہم سمجھ نہیں سکتے، جس کو پردہ کہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو ہے نا زمین یا یہ جو سمندر ہے، زمین کے اندر بھی آپ دیکھیں کسی جگہ پانی کڑوا ہے، کسی جگہ کھارا ہے، کسی جگہ جو ہے نا وہ میٹھا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ یہ پانی کے جو مختلف سطحات ہیں، یہ باہم آپس میں اختلاط ان کا نہیں ہوتا، درمیان میں نے پردہ ڈال رکھا ہے، بینہما برزخ، ان کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ پردہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا، وہ پردہ آج تک کسی کو نظر نہیں آیا۔ وہ سمندروں میں بھی یہ کیفیت موجود ہے اور زمین کے نیچے بھی یہ کیفیت موجود ہے۔ بلکہ ایک اور بات سنیے، ہمارے یہ بزرگ جو ہیں 36 چک کے حضرت مولانا عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ، جو چند ماہ پہلے انتقال ہوا، یا دوسرے ان کے والد گرامی حافظ احمد اللہ صاحب، حافظ عبداللہ صاحب، مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب، یا دوسرے علماء جو چھتی میں رہتے ہیں گاؤں میں، یہ دراصل بڈی مال علاقہ تھا ہندوستان میں، ریگستان کا، ششمائی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس پورے علاقے کا پانی نچلا جو ہے نا وہ کڑوا، پورے علاقے کا پانی کڑوا۔ لیکن بڈی مال کے علاقے میں جو انہوں نے ایک کنواں کھودا ہوا تھا اپنی ضروریات کے لیے پانی استعمال کرنے کے لیے، اس پانی میں ایک سوتا ایسا تھا جو میٹھا پانی کا آتا تھا۔ نیچا پانی کڑوا ہے اور ایک سوتا، یعنی ایک اس کے یہ کہنے چاہیے نہر یا ایک لہر، وہ میٹھے پانی، وہ پانی میٹھا اوپر آ کے جمع کھڑا ہو جاتا۔ ماشکی سکہ وہ کیا آتا، وہ صبح اٹھ کے اوپر کا میٹھے کا پانی مشکوں میں بھر کے گاؤں میں پہنچا دیتا۔ وہ میٹھا پانی سب کے گھروں میں پہنچ جاتا ہے پینے کے لیے۔ نیچے کہہ رہ جاتا ہے کھارا پانی، پھر وہ کھارا پانی پہنچاتا ہے برتنوں کو دھونے کے لیے، جسم کو دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، پینے کے لیے۔ اسی کنویں سے ایک سوتا آ رہا ہے جس سے جو کھارے پانی سے ملتا نہیں، جو کھارے پانی سے ملتا نہیں، اس کی تہ علیحدہ ہے، کھارے پانی کی تہ علیحدہ ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندہ اور مردہ یہ جو انسان ہیں، ان کے درمیان بھی ایک برزخی زندگی برزخی زندگی، وہ برزخ کی زندگی کیا ہے اس کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ پردہ کیا ہے، اس پردے کو بھی کوئی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں ہے، پردے کو دیکھنے والا آنکھوں سے نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے یہ مرنے کے باوجود شہید، اب دیکھیے اس کو دفن کیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، صرف یہ ہے کہ جناب اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر، سب، اور اس کو قبر میں اتارا بھی جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ حالانکہ تمام معاملات جو موتا سے ہوتے ہیں وہ ان شہداء سے ہوتے ہیں،
ان شہداء کی تدفین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو پھر اللہ ذوالجلال نے زندہ فرمایا، اور زندہ بھی فرمایا کہ تمہیں اس کا احساس شعور نہیں ہے۔ اب دنیاوی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں نا کہ یہ کیسی ہے، انسان کا کھانا پینا کیسا ہے، رہنا سہنا کیسا ہے، بولنا چالنا کیسا ہے، ہم اس زندگی میں سمجھتے ہیں، لیکن جو برزخ کی زندگی ہے اس کو اور اس کی حقیقت کو جاننے والا وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے اسی احد کے موقع پر، تو ایک دفعہ سیلاب آیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، سیلاب آیا تو ان کی میت جو ہے نا جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ کی، وہ نمایاں ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح لیٹے ہوئے تھے، یہ سر پر زخم تھا اور اسی طرح فوت ہو گئے۔ جب ان کا جسد مبارک نمایاں ہوا تو دیکھنے والوں نے وہ ہاتھ پیچھے کیا، ہاتھ جب پیچھے کیا تو جو زخم تھا اس سے پھر خون رسنے لگا، اس سے پھر خون، انہوں نے ہاتھ پھر اسی طرح رکھ دیا، خون پھر بند ہو گیا۔ اب اس حیات کو یا اس موت کو کے درمیان یہ فرق انسان کے اختیار یا انسان کے بس کی نہیں بات، یہ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال اس قسم کے مواقع مہیا کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ واقعتاً یہ لوگ زندہ ہیں، لیکن زندگی ہے کیسی اس کا علم وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں جن کو میں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے اجساد کو مٹی بھی نہیں کھاتی، یعنی ان کے اجساد کو، جسموں کو مٹی بھی نہیں کھاتی، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انبیاء کے اجساد بھی محفوظ رہتے ہیں، ان کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ جو شہید ہونے والے تھے، آخر 70 گھروں میں جو کوہرام مچا ہوا تھا، ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا تم مردہ سمجھتے ہو، وہ تو میرے ہاں زندہ ہے، جس سے ظاہر بات ہے کہ ان کا کچھ غم جو ہے نا وہ غلط ہوا۔ پھر اس صورت کا اختتام بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سورۃ بقرہ ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جس طرح اختتام اللہ رب العزت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ ہوا ہے، اسی طرح سورۃ آل عمران کا اختتام آخری رکوع بھی کیا ہے؟ دعاؤں کے ساتھ اختتام ہوا، اور وہ دعائیں بھی بڑی اہم ہیں، اور وہ موضوع بھی بڑا اہم ہے اپنی جگہ پر، جو ایک مستقل عنوان ہے، اور اس کی ابتدا بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح سورۃ اللہ اکبر کبیرہ سورۃ بقرہ کی ہے، جس طرح سورۃ بقرہ کے اختتام میں تھا نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ اکبر کبیرہ، بالکل اسی طرح آل عمران کی اختتام بھی آخری رکوع اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، اسی سے ابتدا ہوتی ہے جس طرح آخری رکوع کی وہاں ابتدا ہوئی تھی، اور آگے ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ بڑی پیاری دعائیں ہیں، قاری صاحب نے آج سنائی بھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان دعاؤں کے مطابق ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آگے سورۃ النساء ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کل کی مجلس میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو باتیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔